اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین، مکمل یقین، اس کی فضیلت آپ بیان کیجیے گا، اور ایمان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے نا وہ بھی بیان کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپا کی جانب سے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ ایمان و یقین در حقیقت ہے کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھنا۔ جب انسان کے دل میں کامل یقین ہونا، اس کے اندر ایمان کی اتنی پختگی ہو کہ ایمان تقاضا کرتا ہے نا کہ ایمان یقین کے بغیر مکمل نہیں ہے، وہ اس کا ایک بنیادی وصف ہے یقین۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو آپ کا ایمان کس چیز پر ہے؟ ابھی سورہ تکاثر کی بھی جس طرح سے تینوں قسمیں سورہ تکاثر میں جو بیان ہوئی ہیں کہ انسان کو علم تھا، اس نے یقین رکھا، پھر اس پر حق ہے اس کا، تو اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتا ہے تو اس کو کئی پیرائے میں دیکھتے ہیں ہم، کچھ پیرائے ہم اٹھاتے ہیں، یوں تو بہت فضیلت ہے، لیکن ہم چند نکات اٹھائیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلا نقطہ یہ ملتا ہے کہ جب وہ رب پر کامل یقین رکھتا ہے تو اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ کیا بات! اور اطمینان قلب اسے اسی وقت نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے نا وہ، تو پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، ہر چیز پر ایمان لایا، تو اب اس کے دل میں یہ اطمینان ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں اور میرے تمام معاملات اس رب کے ہاتھ میں ہیں۔ جب اس کے دل میں یہ اطمینان ہوتا ہے نا، اطمینان قلبی اس کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ اب ہر مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے سامنے جتنی مشکلات آتی ہیں، پھر اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ ہر طرح سے رب کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے، تو میں ہر مشکل سے ٹکرا جاؤں گا، وہ رب گزارنے والا ہے، وہ رب مجھے گزار دے گا۔ اور جب وہ مشکلات کا سامنا کرے گا تو پھر اسے کیا ملے گی؟ کامیابی کی راہ مل جائے گی، کہ اللہ رب العزت اسے انعام یافتگان کی فہرست میں ایسے شامل کرے گا کہ وہ ان کی راہ پر چلے گا تو کامیابی ہی کامیابی اس کو ملتی رہے گی۔ اور جب وہ رب کے لیے اس پختہ یقین رکھتے ہوئے رب پر اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اس کے گھر میں بھی برکت، اس کے رزق میں بھی برکت، اس کے تمام معاملات میں برکت، اس کے وقت میں برکت، کیونکہ اس کا پھر توکل اللہ رب العزت پر اتنا گہرا ہو جاتا ہے اس ایمان کی وجہ سے کہ اس رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہی دربار ہے کہ جہاں مجھے جھکنا ہے، اور ان تمام معاملات سے گزرتے ہوئے پھر وہ آخرت کی کامیابی ایسے پائے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رضائے الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس حال میں اس جہاں سے گیا کہ وہ یہ مانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت قرار دے دیتا ہے، اس کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، تو یعنی اللہ رب العزت آخرت میں بھی وہ فضیلتیں دے رہا ہے، اس جہاں میں بھی اسے کامیابیاں دے رہا ہے۔ پھر جو آگے بات ہے کہ ایمان اور یقین کا تعلق کیا ہے، تو دیکھیے ایمان اور یقین دونوں آپس میں بہت دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت اس کے رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں اور زبانی کہتے ہیں، زبانی کہنا کافی نہیں ہے، جب تک دل آپ کا نہ مانے، آپ کو کسی چیز پر آپ پختہ یقین اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کا دل نہ مانے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، اللہ رب العزت پر یقین جب ہم رکھتے ہیں تو پھر ہماری یہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا کہ ایمان کہ یہ جو یقین کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے، اور پھر جب یقین کی بنیاد ایمان ہے تو ایمان پھر عمل کا تقاضا کر رہا ہے آپ سے کہ اب آپ عمل کریں، اور پھر یہ یقین ایمان میں پختگی لا رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ کہ جب ایمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جب تک ان میں عمل نہیں آئے گا، اس میں پختگی نہیں ہوگی، یہ معاملات کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت پر کامل یقین بھی ہو، اور پھر ایمان و یقین کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ ایمان ہے تو یقین کے ساتھ ہے، کہ یقین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بہت ہی خوبصورت انداز سے سعدیہ آپ نے ایمان اور یقین کے تعلق کو بیان کیا۔